ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ انہیں ہم نے زمین میں وہ قوت وہ طاقت عطا فرمائی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلادھار بارش بھیجی اور ان کے نیچے نہریں بہا دیں، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں۔ الم یروا، کیا انہوں نے نہ دیکھا؟ اس سے پہلی آیت میں سردش اور وعید کے ذریعے کفار مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ پھیرنے، حق کو جھٹلانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا، اور اس آیت میں سابقہ قوموں کا عبرتناک انجام بیان کر کے انہیں نصیحت کی جا رہی ہے، کیونکہ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کیا شام اور دیگر ملکوں کی طرف سفر کرنے کے دوران کفار مکہ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ اے اہل مکہ، ہم نے انہیں زمین میں وہ قوت وہ طاقت عطا فرمائی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور جب انہیں ضرورت پیش آئی تو ہم نے ان پر موسلادھار بارش بھیجی جس سے ان کی کھیتیاں شاداب ہوئیں اور ان کے درختوں، رہائش گاہوں اور محلات کے قریب نہریں بہا دیں، جس سے باغ پرورش پائے، پھلوں کو کثرت ہوئی اور دنیا کی زندگانی کے لیے عیش اور راحت کے اسباب بہم پہنچے۔ لیکن جب انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کے احکامات کو جھٹلایا تو پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کی یہ جاہ و حشمت اور ساز و سامان انہیں ہلاکت سے نہ بچا سکا، اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دیں اور دوسرے لوگوں کو ان کا جانشین بنا دیا۔ ان کا عبرتناک انجام دیکھ کر تم بھی نصیحت حاصل کرو اور سابقہ کفار والی روش اختیار نہ کرو، ورنہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب آ سکتا ہے۔ اس آیت میں گزری ہوئی امتوں کا جو حال اور انجام بیان کیا گیا کہ وہ لوگ قوت، دولت اور مال و عیال کی کثرت کے باوجود کفر اور سرکشی اور انبیاء کرام علیہ السلام کے احکامات کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ اس میں بطور خاص کفار اور عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اور اس لیے سب کو چاہیے کہ ان کے حال سے عبرت حاصل کر کے خواب غفلت سے بیدار ہوں اور کفر و سرکشی اور گناہوں کو چھوڑ کر ایمان، طاعت، عبادت اور نیک کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیاوی خوشحالی، مال و دولت اور سہولیات کی کثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی علامت نہیں، ورنہ قارون تو بہت بڑا مقبول بارگاہ الہی ہوتا۔ یہاں سے ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کو دنیاوی ترقی، سائنسی مہارت، سہولیات کی کثرت، ایجادات کے بہتات، مال و دولت کی فراوانی دیکھ کر انہیں بارگاہ الہی میں مقبول اور مسلمانوں کو مردود سمجھتے ہیں، اور اخلاق و کردار میں مسلمانوں کو کفار کی تقلید کا مشورہ دیتے ہیں۔ کفار کی یہ دنیاوی کامیابی مقبولیت کی نہیں بلکہ مہلت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ کافروں کو جلد پکڑ نہیں فرماتا بلکہ انہیں مہلت دیتا ہے اور آسائشیں عطا فرماتا ہے، پھر انہیں اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ نیز نام نہاد دانشور مسلمانوں کو یورپ کے اندھی تقلید کا نہیں فرمائے تو بہتر ہے، اور وہ اپنی قارونی سوچ اپنے پاس ہی رکھیں۔